مدینۃ المنورہ میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے کو پکڑ کر رو رہے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے. آپ رو رہے ہیں. سچے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. صحابہ کرام نماز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی کیفیت یہ تھی, رونے کا انداز یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت صدمہ پہنچاؤ. اب صحابہ کرام نے پوچھا میرے محبوب ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہیں, ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں, ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غم کو پریشان کرتے ہیں, اپنے غم کو ختم کرتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں, اور آج آپ کے چہرے پر رونا کیوں, آج آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہیں نہیں معلوم آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کائنات, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا, وہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ کرام آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. اور ہمارے نبی نے عجیب بات بیان فرمائی میرے صحابہ کرام کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی. اور ہمارے نبی نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا میرے صحابہ کرام سن لو. میری عمر 6 سال کی تھی. اندازہ لگائیے میرے بھائی اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے دکھ اٹھائے ہیں, کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. پیدا ہوتے ہی باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا ہے, باپ کو تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کی عمر ہے, ماں ایک سہارا بنی ہوئی ہے اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی ہے. اللہ پاک نے حسین و جمیل بیٹا نصیب فرمایا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام میری عمر تو 6 سال کی تھی, میں میری ماں کے ساتھ سفر میں تھا. سفر سے واپسی کے وقت پر میری ماں کا انتقال ہو گیا. ساتھ میں ام ایمن بھی تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی یعنی حضرت آمینہ کی خادمہ تھی. ام ایمن بھی تھی اور واپسی پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی فرماتے میرے صحابہ کرام میری ماں کا انتقال سفر سے واپسی پر ہو گیا. میری عمر تو 6 سال کی تھی, مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ موت زندگی کیا ہوتی ہے. کچھ دیر پہلے میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا ہر چیز کو دنیا سے فنا ہونا ہے, ہر چیز کو دنیا سے ختم ہونا ہے. جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے, باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. تو حضرت آمینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بیٹے ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے, ہر چیز کو مٹ جانا ہے, لیکن میرا نام قیامت تک باقی رہے گا, اس لیے کہ میں نے ایک ایسا پیارا اور ایک حسین بیٹا جنا ہے جس کی ایک شان ہونے والی ہے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ کرام میری ماں کا انتقال ہو گیا. سفر کے اندر میری ماں کو دفن کیا گیا, میری ماں کے لیے قبر کھودی گئی اور لوگ قبر کھود کر قبر میں میری ماں کو رکھنے لگے اور میری ماں کے اوپر مٹی ڈالنے لگے. تو میں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی نکال رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا تم میری ماں کو کیوں مٹی کے نیچے دبا رہے ہو, تم میری ماں پر کیوں مٹی ڈال رہے ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور میں اپنی ماں سے چمٹ گیا, اپنی ماں کی قبر سے چمٹ گیا اور میں نے اپنی ماں کی قبر سے چمٹ کر کہا ماں جب تک تو اندر سے باہر نہیں آئے گی تب تک میں بھی جانے والا نہیں. لیکن حضرت ام ایمن نے
پکڑا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام میری عمر تو 6 سال کی تھی اور میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے سنو، ہمارے نبی سے بڑھ کر شریعت کو جاننے والا کوئی ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کو ڈرنے والا کوئی ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی پہچان رکھنے والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرے صحابہ کرام، آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میری ماں یاد آتی ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہمارے نبی کا فرمان سنو، ہمارے نبی کیا فرماتے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میرے صحابہ کرام میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ کو شروع کر دیا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوتا۔ یہ نفل نماز نہیں، یہ فرض نماز کی بات ہے۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے گھر سے آواز دیتی، بیٹا محمد۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ اور آج میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، ہماری ماں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ دن بھول چکے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اپنے ماں باپ کو کوئی سخت بات کہتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمایا انشکر لی ولی والدیک، جو اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں، کم مصیبتیں جھیلی ہیں، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے بڑے دکھ درد سہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ بڑھاپے کی عمر میں کچھ دماغ کمزور ہوتا ہے، چڑیل پنا آ جاتا ہے، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اور آج کے جوان تو ماں باپ کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، ماں کو گھر سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، باپ کا تو کوئی مقام ہی نہیں، باپ تو بیٹے کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ مجھے کہتے ہیں مول صاحب મારા પપ્પાને કઈ ખબર પડતી નથી, મારા પપ્પા સમજતા જ નથી। મેં કે તને અગવાનું મૂતવાનું નતું આવડતું, એ તો તારા પપ્પાએ શીખવાડ્યું છે ને તું આ જ પપ્પાને શીખવાડવાની વાતો કરે છે। میرے بھائیوں، ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کے ساتھ سختی سے باتیں نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے نرمی سے پیش آنا، نرم مزاج سے باتیں کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔